ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنے والے اعمال کیا ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں معزز مہمان جو موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں. ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب اسلامک اسکالر ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، آل دا وے فیصل آباد سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے تشریف لانے کا شکریہ. گرمی کا موسم بھی ہے، سفر بھی کیا ہے، تو آغاز میں آپ کو شکریہ ادا کرنا میں مناسب. گریٹ آنر فار می فار ہیونگ می. لیئر ہیونگ یو. ہمیں جو گفتگو کرنی ہے سر سے، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں. اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، اور وہ ذات نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی ایمان والا بندہ ناکام رہے یا نامراد ٹھہرے، بلکہ وہ ذات تو چاہتی ہے کہ اس کے ایمان والے بندے نہ صرف جنت میں جائیں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کریں. اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، نیک اعمال کر سکیں. انہی اعمال میں ایک بڑا اہم فریضہ ہے حج اور یا پھر عمرہ. وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کر کون سکتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مالی حیثیت دی ہے، وہ پہنچ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مالی حیثیت نہیں ہے، مال والے ان کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف بخشتے ہیں کہ وہ حج اور عمرہ کر سکیں. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تو چلے گئے، لیکن جو نہیں جا سکے یا جانا چاہتے ہیں، تڑپ ان میں بھی ہے، تو ان کے کون سے ایسے کرنے کے کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں، کون سے ایسے اعمال بتا دیے ہیں جن کو کر کے یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. آج کے ہمارے صبح وطن کے سیگمنٹ میں ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے. وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم یہ ساری فضیلت، یہ برکت، یہ ثواب، یہ نیکیاں حاصل کر سکیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آغاز میں ہی میں چاہوں گا فرمائیے گا کہ حج اور عمرے کی فضیلت اور اس کا اجر اور ثواب کیا ہے، یہ پہلے بیان کر دیجئے، پھر آگے. جی شکریہ آپ کا بھی اور مینجمنٹ کا بھی جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. موسٹ ویلکم سر. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے رہنما اصول وضع کیے ہیں جی، اور اس کی وضاحت، تبیین اور ایکسپلینیشن کے لیے احادیث طیبہ ہمارے سامنے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث نبوی میں آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کو بیان کرتے ہیں حج کے حوالے سے، جس میں 5 ارکانی بتائیں. فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، جس میں ابتدا میں شہادتین ہے، نماز کا قیام ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور پھر اسی طرح ہی حج بیت اللہ ہے. قرآن کریم میں بڑی اہم آیت ہے جو سورہ آل عمران میں ہے، جس میں بتایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لوگوں پر جو چیز فرض قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج کریں. جی، لیکن من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو. اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا تھا، سورہ حج کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذن فی الناس، اے ابراہیم اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ یأتوک رجالا، آپ اس گھر کے حوالے سے، اس کے قصد کے حوالے سے اس کو انوائٹ کریں، لوگوں کو اعلان کر دیں. یأتوک رجالا، لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں پہ بھی آئیں گے. یأتین من کل فج عمیق، دور و دراز، مشرق مغرب شمال جنوب، یعنی فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، فرام ایچ نک اینڈ کارنر آف دا ارتھ، لوگ یہاں پہ آئیں گے، بیت اللہ کا وزٹ کریں گے. یہ ایک مسلمان کی تڑپ ہے کہ جو اس میں بار بار آنے کی اس میں تڑپ پیدا ہوتی ہے. تو ہر مسلمان کو اپنے تئیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، زاد راہ کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق بشارت کا بھی مستحق ہو. جس طرح آپ نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا من حج، جو شخص حج کرتا ہے، فلم یرفث، اور اس میں وہ کوئی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا جو بےہودگی کے زمرے میں آتا ہوں،
ولم یسخب، شور نہیں کرتا، کسی کے لیے تنگی کا باعث، ضرر کا باعث نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کیومن ولدتہ امہ، اس کی کیفیت نظام جی صاحب ایسی ہے جس طرح اس کی پیدائش آج ہوئی، نیو بورن بیبی، نیو بورن بیبی، بالکل فریش، بالکل صاف فریش، ستھرا، انوسینٹ، اللہ اکبر، کمپلیٹلی انوسینٹ پرسن، اللہ اکبر، کمپلیٹلی پیوریفائڈ فرام آل دا سنس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ اس شخص کی ہونی چاہیے جو حج کرنے جاتا ہے، اتنا خلوص لے کے جائے اور اتنی پیوریفیکیشن آف مائنڈ لے کے جائے، کیونکہ ہماری عبادت کی بنیاد جو ہے نا وہ ہے قرآن کریم میں بیان کی گئی اخلاص۔ سب سے پہلے اخلاص وہی عمل ہے، ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہمیں حکم ہی اس بات کا ہے کہ ہم نے عبادات تمام کی تمام اللہ کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے، اور وہ صرف حج اور عمرہ کے لیے نہیں ہے، وہ تمام specified ہے، عبادات، تمام عبادات۔ تمام عبادات۔ حج چونکہ ایک جامع عبادت ہے، ایک کمپریہنسو عبادت ہے۔ دیکھیں ہم نے ابتدا میں ایک حدیث 5 پلرز کی، 5 پلرز آف اسلام کی بیان کی، اس میں دیکھیں نماز جو ہے وہ ہماری فزیکل ورشپ ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری مانیٹریلی ہم اس کو جو ہے نا وہ پرسو کرتے ہیں اور اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ بھی ہماری فزیکلی عبادت ہے، کھانے کی ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے، ایک ریگولرائز ہو جاتی ہے تو وہ بھی فزیکلی ہوتی ہے۔ حج ایک ایسی کمپریہنسو عبادت ہے کہ اس میں ایک اچھا خاصا مال کی بھی انویسٹمنٹ ہے جی، اور اچھی خاصی ہیلتھ کی بھی انویسٹمنٹ ہے اس میں، ہیلتھ کی انویسٹمنٹ بھی ہے اور اچھی انرجی کی انویسٹمنٹ ہے کہ وہاں پہ آپ نے جو انرجی کنزیوم کرنی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جب آدمی جو ہے نا جی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے نا، 8 ذی الحج سے لے کر یوم ترویہ سے لے کر کوئی 12-13 تک جو شخص رہتا ہے، اب اس میں اپ ڈاؤنز بھی آتے ہیں، دھکے بھی پڑتے ہیں، رش بھی ہوتا ہے، دھکم پیل بھی ہوتی ہے۔ اچھا ساری ایکسرسائز، سوری ٹو کٹ یو ڈاکٹر صاحب، جی جی، ساری ایکسرسائز ہے، فزیکل بھی، فزیکل، فائنینشلی بھی، سیکریفائز کرنے کے لیے بھی، پیشنس کے لیے بھی، پھر لرننگ کے لیے بھی، سارا پیکج ہے اس میں، بالکل پورا پیکج، خوبصورت ہے۔ اور ایک شخص کے لیے ایک پورا پیراگون ہے، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے، مکمل پیراگون، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسے وہ دیکھے جس طرح آپ کی شخصیت وجاد میرے سامنے، کہ جس طرح انہوں نے حج کیا نا اور ہمیں ساتھ ساتھ تعلیمات دی۔ آپ نے اس وقت بھی کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے یہ چیزیں سیکھ کر جائیں۔ تو یہ حج کے لیے یہ چیزیں اہم ہیں کہ ہم یہ چیزیں، ایک تو اگر ہم کمپریہنسولی اس کو پرفارم کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں سیکھ کر جائیں۔ جو شخص اس میں خوش بخت ہیں اور اس میں سعادت مند ہیں، جو شخص وہاں پہ گئے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی یہ توفیق دے، جو بھی نہیں گئے اللہ ان کے لیے سہولت پیدا کرے، ہم دعا گو بھی ہیں ساتھ۔ تو یہ کمپریہنسو عبادت ہے، اس کو کریں، صبر بھی ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی پرفارمنس ہوگی، عبادات بھی ہوں گی، مال جوڑا ہے، کمیٹیاں ڈالی ہیں، ساری چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ بندہ اللہ کا مہمان بن کے جائے گا۔ اور نظامی صاحب آپ دیکھیے دنیا میں کوئی اتنا متبرک سفر نہیں ہے، جتنا مرضی آپ جو ہے نا سیاحت کر لیں، جتنی مرضی ٹورزم کر لیں، یقیناً ایسے کوئی ایسی سیاحت نہیں ہے کہ جس کی سیاحت اتنی متبرک ہو کہ آپ کی اگر خدا نہ خاصہ کی شخص کی وفات ہو گئی، موت تو اس کی وہاں لکھی ہے، تو اس کی موت واقع ہوگی، اب جس کیفیت میں وہ شخص گیا ہے نا جی وہ اسی کیفیت میں آئے گا۔ صحیح مسلم کی جس طرح حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، وہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو وہ اونٹنی نے کوئی ارریگولیرٹی سی کی اپنی موومنٹ میں، وہ بندہ گر گیا۔ اب وہ محرم تھا، وہ گر گیا، اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا، فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جو ہے نا غسل دے دو، اس کو جو ہے نا سر نہیں اس کا ڈھانپنا، خوشبو نہیں لگا، تو فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کا روز ہوگا یہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کتنی بلیسنگ ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے، ہی از ویری کائنڈ، وہ بہت بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہیں جو بڑے اعمال کے برابر جن کا ثواب مل جاتا ہے، ہمارے اس سیگمنٹ کا خاص مقصد بھی یہی ہے کہ لرننگ ہو سکے۔ اب اس میں ایک دو چیزیں آپ سے گزارش کروں کہ جیسے اجر ملتا ہے تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کریم کو پڑھنے کا اجر مل جاتا ہے۔ کئی اعمال ایسے ہیں کہ حج اور عمرے کا اجر مل جاتا ہے ان سے، لیکن وہ اعمال یہاں پہ بیٹھ کے آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی کیوں جائے گا؟ اگر کوئی جائے گا تو وہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ کیوں جائے گا؟ تو پھر اگر ہم یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں یہ سارے اجر و ثواب تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کویسچن ہے، ان لوگوں کے لیے وضاحت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں، کس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں یہ بیان کر دیجئے پلیز۔ اچھا دیکھیے یہ بڑی جو ہے نا ایک مزیدار بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں بھی آتی ہے۔ دیکھیے اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ہمیں ٹیمپٹ کرتی ہیں عبادت کی طرف۔
اچھے کام کی طرف، کہ ہم گڈ ایتھکس کی طرف راغب ہوں. جی. مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث صحیح مسلم کی 1055 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز مثلاً جماعت سے پڑھتا ہے، جی. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، اس نے گویا آدھی رات کا قیام کیا. جس نے صبح کی نماز پڑھ لی گویا اس نے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا اس نے ساری رات کا قیام کر لیا. اب نمازیں تو اس نے 2 پڑھی ہیں صرف، ایک عشاء کی پڑھی، ایک فجر کی پڑھی، اور پیکج کیا مل گیا؟ پیکج مل گیا، ساری رات کے جی بالکل قیام کا مل گیا. اسی طرح دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے نا جی، اس کی کیفیت ایسے جس طرح اس نے سحری کی، یعنی تہجد کی نماز جو ہے نا وہ پڑھ لی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ اس طرح کے کئی پیکج ہیں، میں اس لیے کاؤنٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا جی ان کی باقاعدہ ذہن سازی ہو جائے کہ شریعت میں اس طرح کا صرف حج کے لیے نہیں ہے، اور عبادات کے لیے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی کہ کتنی پیاری ہمارے لیے انسائٹ فراہم کی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2982 نمبر حدیث ہے، فرمایا ساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم بالنہار او الصائم، کہ جو شخص بیوہ کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے اور ان کے لیے محنت کرتا ہے، ان کے لیے برنگنگ اپ کے لیے، پرورش کے لیے، نگہبانی کے لیے، نگہداشت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کالمجاہد فی سبیل اللہ، جس طرح جہاد کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں، اور پھر یا رات کو قیام کرنے والا ہے یا دن کو روزہ رکھنے والا ہے. اب دیکھیے کام یہ ہے کہ بیوہ کی مدد کی ہے، ایک یتیم کی، مسکین کی مدد کی ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی، تو یہ مل گیا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حج کے ثواب کی چیزیں گنائی ہیں نا جی. یہ بہت، اس میں کافی زیادہ اس میں حدیث موجود ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، صحیح یہ حدیث سنن ابی داود میں موجود ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلے وضو کر کے مسجد میں پہنچا ہے اور مسجد کی طرف چلا، مسجد میں جا کے نماز پڑھی، اس کی کیفیت ایسے ہے جس طرح کا حاج المحرم، جس طرح احرام باندھا ہوا ایک حاجی ہے، اس کی کیفیت ایسے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص فرض نماز کے لیے چلا، اس نے جا کے مسجد میں فرض نماز پڑھی ہے، فرض نماز پڑھی، اس کی کیفیت ایسی ہے جس طرح اس نے حج کا ثواب پایا. جو شخص کسی نفلی عبادت کے لیے نکلا، اس کی کیفیت ایسے ہے کہ جس طرح اس نے کسی مکمل عمرے کے اجر کو پا لیا. تو اس طرح کئی احادیث ہے. بنیادی طور پر ان احادیث کا مقصد ہم لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا، تاکہ ہماری ایک باقاعدہ ذہن سازی ہو جائے کہ ہم نے نیکی ہی نیکی اکٹھی کرنی ہے. اور اللہ کے پاس اجر کے اتنے خزانے ہیں کہ وہ مالک، اگر ہمارے پاس ادھر وسائل نہیں ہے نا، کیونکہ ادھر شرط ہے مالک زادن اور راحلتن، کہ جو شخص زیادہ راہ کا مالک ہو وہ اس کو اجر وہ ملنا ہی ملنا ہے. اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم یہ چیز ادھر بیٹھ کر بھی کما سکتے ہیں، ساتھ اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں کہ اللہ رب العالمین یہ تو تیری رحمت کا پیکیج تھا جو میں نے ادھر گھر بیٹھے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، مسجد میں جا کے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، گھر میں خدمت کرنے کی ساتھ والدین کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، دینی مجالس قائم کر کے مساجد میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرے مالک اگر تو مجھے اتنی دولت سے نواز دے، زیادہ راہ دے دے، تو میں حقیقی معنوں میں فزیکلی بھی جا کے تیرا گھر دیکھ لوں، وہاں بھی حاضر ہو جاؤں، اور ان پیکج کے ساتھ ساتھ جو ریئل پیکج ہے وہ بھی مل جائے، تو اللہ رب العالمین پھر تو نورون علی نور ہو جائے گا. کیا خوبصورت جملہ بولا آپ نے، نورون علی نور، یعنی نور ہی نور ہے. پھر وہ کیا خوبصورت جملہ آپ نے بولا. آئی لو دس. بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جو آپ سوچ رہے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کے منہ سے، یہ اللہ رب العالمین کا پیکج ہے جی، اس کا پیکج ہے ڈیفینیٹلی، رحمت کا پیکج ہے. اچھا سر، چونکہ ہم بات کریں حج اور عمرے کے ثواب کے حوالے سے، ایک شخص آپ یا میں خوش بختی سے ہم نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی، مسجد میں موجود رہے، پھر طلوع سورج کے نکلنے تک ہم نے وہاں پہ کیا اور پھر 2 نوافل ہم نے پڑھے. اس کا باقاعدہ پھر ایک پیکج ہے ہمارے پاس، جی حج اور عمرے کے برابر وہ ثواب والا. اب یہاں پہ بھی ہمیں بتائیے کہ یہ بھی ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر وہ لرننگ جو آپ نے جیسے بتائی یہ اسی سے ریلیٹ کر جاتی ہے بات، پلیز فرما دیجیے. جی یہ بالکل اس سے ریلیٹ کرتی ہے. یہ حدیث کی کئی کتابوں میں مختلف مفاہیم کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پہ موجود رہے، مسجد میں موجود رہے، کوئی ضروری حاجت ہے تبھی ہے، وہ بندہ اٹھ گیا ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ بندہ مسجد میں موجود ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، اور صلاۃ الضحیٰ کا یا اشراق کا ٹائم ہوا، اس نے اشراق کی نماز پڑھ لی، اس کے لیے ہے کہ اس کو حج اور عمرے کا تام مکمل ثواب ملتا ہے.
سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی. نظامی صاحب دوسری حدیث میں موجود ہے کہ ایک شخص جب تک ما دامہ فی مصلاہ، حدیث کے لفظ ہے، جب تک وہ اپنے مصلی میں جائے نماز پہ، جی. یعنی جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھی ہے اس پہ وہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار میں، تسبیحات پہ مشغول رہتا ہے، فضول بات کس سے نہ کرے، اپنے اذکار میں مشغول رہے، یہ پیکج ہے اس کو اس میں عبادت میں مشغول رہنے کا. ساتھ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے ڈپیوٹ ہوتا ہے جو اس کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا بھی کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. ایک الگ حدیث موجود ہے، جی. مغفرت کی دعا بھی کرتا رہتا ہے. یعنی جب تک آپ اپنے مصلی پہ موجود ہیں اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی سمیٹیں، مغفرت بھی سمیٹیں، فرشتوں کی دعاؤں کا بھی موجب بنے، اور ایڈیشنل پیکج جو ایز اے کمپلیمنٹ اللہ رب العالمین آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اگر وہ اشراق کی نماز پڑھ کے اٹھیں گے تو حج اور عمرے کا ثواب بھی لے جائیں. کتنی پیاری بات. سبحان اللہ. اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دے رہی، جی آپ کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں تو یہ کرتے رہیے، یہ کرتے رہے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیے کہ مجھے فزیکلی بھی وہاں پہ پہنچا. لیکن نظامی صاحب صرف یہی نہیں ہے، جی. یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیکج نہیں ہے یا جو حج کر رہا ہے وہ یہ حاصل نہ وہ کر بھی سکے، کر سکتے وہ بھی ہیں، کریں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو بالکل. کرنا چاہیے. یعنی اس کو اپنے حج اور عمرے کو جو اس نے پہلے کیے ہیں جی. اس کو محفوظ بنانے کے لیے، سبحان اللہ. اس کو محفوظ بنانے کے لیے، اور اس کو زیادہ ایمبلیزن، زیادہ فرنش کرنے کے لیے، اور اپنی عبادت کو مزید بہتر کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کو یہ کام زیادہ کرنے چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ترغیب دی ہے. اب ترغیب کس انداز سے دی؟ حج اور عمرے کی. اب ہمیں یہ تو علم ہے جی کہ حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن آپ دیکھیے اس حدیث میں آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، یعنی ہم سب مسلمان اس سے مخاطب ہیں. حج اور عمرے کی متابعت کریں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے کریں. اللہ نے آپ کو وسائل دیے تو آپ اپنے وسائل کو پرسو کرتے ہوئے حج اور عمرے کو پرسو کریں، اس کو پرفارم کریں. اللہ نے پھر وسائل دیے، پھر حج کریں، پھر وسائل دیے، پھر عمرہ کریں. یہ کرتے رہیں کرتے رہیں. کیا پیکج ملے گا؟ فرمایا انہما ینفیان الفقر والذنوب، آپ کی تنگ دستی اور آپ سے گناہ اس طرح دھل جائیں گے کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح آگ کی بھٹی میں لوہا رکھیں تو زنگ اتر جاتا ہے نا. بندہ مومن تو جب حج اور عمرہ کرے گا اللہ تجھ سے فقیری، تنگ دستی اور گناہ بھی اسی طرح ہی دھو دے گا. سبحان اللہ. وہ سارا زنگ دھل جائے گا، اتر جائے گا سارا. جی بالکل. اچھا سر، جیسے بات ہو رہی ہے تو مساجد میں جو مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے یا رہنمائی کے حوالے سے مجالس ہوتی ہیں، ان کا اجر و ثواب کیا ہے؟ یہ بھی بیان کر دیجئے. جی بالکل. یہ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے مسجد میں جانا ہی بڑی سعادت ہے، لیکن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی ایک شخص مسجد میں گیا ہے، آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. بندہ مسجد میں گیا ہے، مسجد کا تحفہ یہ ہے، ہمارے سوشل آرکائیوز اور سوشل نارمز ہیں ہماری کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا جی، کوئی چیز لے جاتے ہیں، کوئی گفٹ لے جاتے ہیں، کوئی پھل لے گئے، خالی آ جانا اچھا نہیں لگتا. ہم مایوب سمجھتے ہیں. ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے کوئی گفٹ نہیں طلب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ چیز اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس سے نامہ اعمال ہمارا بڑھنا ہے، اضافہ ہمارے نامہ اعمال میں ہونا ہے. اللہ کریم کے پاس خزانے اسواب کی، وہ نوازنے میں دیر نہیں لگاتا، ہم عبادت میں دیر لگا دیتے ہیں. فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتا. جی یہی 2 رکعتیں تھی نا، اسی طرح ہی کی وضو کے حوالے سے. جب آپ معراج پہ گئے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی چاپ آپ کو جنت میں آگے آگے سن رہی تھی، تو آپ نے آگے یہی بات پوچھی تھی بلال کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا حضور میں تو کچھ بھی نہیں، بس یہی عمل ہے، جب بھی میں 2 رکعتیں پڑھتا، یہ وضو کرتا ہوں میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کریں. پھر اس کے ساتھ یعنی مسجد میں جانا ہی کتنی سعادت ہے، لیکن اجر کیسے کیسے سیٹ ہو رہے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہے، ٹھیک تصور بھی نہیں ہے. جی اجر ایسے سیٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کو حج کرنے کے ثواب مل رہے ہیں، حج کے ثواب مل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور حج کا ثواب میں پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کان کیوم ولدتہ امہ، کہ اجر ایسا ہے کہ جس طرح اس کی والدہ نے اس کو آج جنم دیا، اس طرح کا اجر ملے گا اس کو. تو اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل جتنے ابھی ہم نے یہاں تک بات کی ہے اور جو انشاءاللہ آگے بھی کریں گے صحیح حدیث کی روشنی میں، تو اللہ کریم ہمیں انشاءاللہ اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے.
یہ ثواب ہمیں ضرور عطا فرمائے انشاءاللہ. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ایسے کون سے مسنون اذکار ہیں کہ جو ہم پڑھیں اور یہ والا ثواب ہم حاصل کر سکیں؟ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کچھ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے کہنے لگے ہیں، میں یہ پوری بات آپ کو حدیث سنا تو اس کا مفہوم ہے، لمبی حدیث ہے. کہنے لگے ذہب اہل الدثور، یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں یہ تو ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے آگے نکل ہم سے آگے نکل گئے، وہ بلندی کی وہ منازل کو طے کر گئے ہیں جو ہم جو ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ان کے یہ جسٹ جو ہے نا جی، یہ کویسٹ فار لرننگ ہے یا کیوریوسٹی فار لرننگ ہے، یا اس کو یہ آپ کہہ لیں کہ زیادہ ثواب کرنے کی ایک حاصل کرنے کی ایک کیوریوسٹی ہے جو صحابہ کرام میں تھی. کیونکہ یہ بالکل قرآن کریم کی وہ عملی تفسیر ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں. اور نیکیوں میں سبقت لینا، ایک دوسرے کو پچھاڑنا، یہ اچھی بات ہے. اچھی بات، بالکل بالکل بالکل. کہ ایک شخص ہے، یہ وہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، آپ نے فرمایا نا لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو باتوں میں جائز ہے. رجل آتاہ اللہ القرآن، جس شخص کو اللہ نے قرآن کی دین کی دولت سے مالا مال کیا ہے، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ رات کی گھڑیوں میں، دن کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، دیکھنے والا دیکھ کے اس پہ رشک کرتا ہے. خوش بخت لوگ ہیں یہ، کتنے خوش بخت لوگ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس میں سے دن اور رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے. اب یہی بات ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے طور پہ، ہم خوش گمان ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ جتنی وہ بیچارے محنت کرتے تھے فائنینشلی، انہوں نے اپنے طور پہ پیسے خرچنے کی کوشش کی ہوگی نیکی کو حاصل کرنے کی، ان تک پہنچنے کی، لیکن آخر انسان تھے. انہوں نے کہا نہیں حضور یہ ہم سے آگے نکل گئے، جی یہ ہم سے آگے نکل گئے. کیونکہ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، حدیث کے وہ الفاظ ہیں کہ وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں. تو حضور ان کے پاس مال ہوتا ہے، وہ حج عمرہ کر لیتے ہیں، وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم وہ عمل کرو گے تو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، یا کم از کم وہ شخص تمہارے برابر آئے گا جو یہ عمل کرے گا، جو یہ عمل کرے گا وہی تمہارے برابر پیرالل آ سکتا ہے. ادروائز دیر از نو پرسن ہو مے کمپیٹ یو، وہ کر ہی نہیں سکتا آپ کا. تو آپ نے ادھر بتایا کہ آپ تسبحون و تحمدون و تکبرون 33، جی یعنی آپ 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ سبحان اللہ پڑھیں، 33 ٹائمز الحمدللہ پڑھیں، 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھیں. اور یہ تو نظامی صاحب ہمارے لیے سچی بات ہے، ہم مومنوں کے لیے اتنی سہولت ہے کہ یہ وہ تسبیح فاطمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یہی بات بتائی تھی جب انہوں نے غلام کا تقاضا کیا تھا، ان کو بھی یہی بتائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نمازی کے لیے کہ جب تک وہ اپنے، جس طرح ہم نے پہلے ابھی اسی گفتگو میں نشست میں بات کی ہے، اپنے مصلی پہ رہیں اور ادھر ہم یہی تسبیحات پڑھیں تو کتنا اجر، ہمارے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ کریم کی طرف سے انشاءاللہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یہ تسبیحات ہیں کہ یہ کریں گے تو وہ حج عمرے والوں کو ہم کمپیٹ کر لیں گے، ان کے پیرالل آ جائیں گے. یہ تسبیح پڑھ کے، یہ حمد پڑھ کے، یہ تکبیر پڑھ کے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی ہمیں پیکیج ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جانے کے لیے ابھی استطاعت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ استطاعت موجود ہے، اس کو کرتے رہیں. جب آپ حج فزیکلی وہاں سے کرائیں گے تو پھر بھی اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. اپنے حج کو، اپنے عمرے کو اور اس نیکی کو اسی لیول تک، ایکسٹینسو لیول تک جاری رکھنے کے لیے آپ کو یہی عمل جو ہے نا کثرت سے کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ تسلسل جاری رہے اور آپ کو حج عمرہ آپ کے کھاتے میں روزانہ 5 مرتبہ کم از کم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیسا پیکج دیا ہے ہمیں کہ ہر نماز کے بعد ہم یہ پڑھیں اور پھر ہمیں یہ ثواب 5 مرتبہ. نظامی صاحب ایک دن میں زندگی ہماری کتنی ہے کتنی نہیں ہے، ابھی ہوش، سلامتی، ساری صحت موجود ہے تو اللہ نے سارا کچھ دیا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لوگ اس میں سستی، کاہلی، غفلت کا شکار رہتے ہیں، صحت ہے اور فرصت ہے.
اللہ اکبر، اس کو کام میں لانا چاہیے. کام میں لانا چاہیے. اچھا سر، یہ تو آپ نے بتایا، یہ بھی فرمائیے گا کہ عمرہ کون سا ہے، کب ادا کیا جاتا ہے، جس کا ہمیں وہ ثواب ملتا ہے جو حج ادا کرنے کا، حج پرفارم کرنے کا؟ جی اس میں نظامی صاحب میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، جی، اس میں تو واضح الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نا انصاریہ عورت سے کہ آپ رمضان میں اگر عمرہ کرتی ہیں نا تو اس کو ایسا ہی ثواب ہے کہ جس طرح حج کا ثواب ہے. دوسری حدیث ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص وہ حج پہ جانے کی تیاری کر رہا تھا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا. اس کی بیوی کہتی ہے جی مجھے بھی حج کرائیں. اس نے کہا جی کہ میرے پاس تو استطاعت نہیں ہے، سواری ایک ہے، میں ہی اس پہ جانا ہے. تو وہ کہتی دوسری سواری لائیں. وہ کہنے لگا جی وہ تو اللہ کے راستے میں وقف شدہ اونٹ ہے. کہنے لگی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، جا کے میرا سلام کہیے، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کہہ کے میرے لیے پوچھئے کہ میری بیوی حج کرنا چاہ رہی ہے. تو میں نے آگے سے یہ کہا ہے، اس نے آ کے سیم ایز اٹ از بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گنجائش بڑے پیارے انداز سے نکالی کہ اگر آپ وقف شدہ اونٹ پہ بھی اس کو حج کرا دیتے تو تب بھی وہ ٹھیک تھا، کوئی حرج نہیں تھا کہ یہ بھی تو اللہ کے راستے میں ہی ہے. لیکن آپ نے ساتھ ہی بات بتائی کہ اس عورت کو میری طرف سے اب سلام کہیے. کتنی خوش نصیب خاتون ہوگی وہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے سلام کہیے. اور اس کو جا کے یہ کہیے کہ اگر وہ رمضان میں عمرہ کرتی ہے نا تو رمضان کا عمرہ کرنا ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میرے ساتھ اس نے حج کیا ہے، یہ کیفیت ہوگی، یعنی یہ اللہ رب العالمین اس کو یہ کہ جس طرح اس نے میرے ساتھ یہ رمضان میں کرے وہ عمرہ. تو دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے. یہ ڈبل پیکج ہے، یہ ڈبل پیکج ہے کہ ایک میرے ساتھ جس طرح اس نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں آپ کی میت میں کی ہے، یہ ثواب اس کو ملے گا. اور دوسرا پیکج اس کو یہ ملے گا کہ اس کو حج کا ثواب جو ہے نا وہ حج کے طرح کا ثواب اللہ تعالیٰ رمضان میں عمرہ کرنے کا عطا فرمائے گا. اچھا، رمضان میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے یا کوئی خاص دن ہو سکتا ہے؟ نہیں، رمضان کا جب ایک مطلق اور انڈیفینیٹلی اس میں ورڈ موجود ہے تو یکم رمضان سے 30th تک یا 29 کبھی بھی چلے جائیں، جو پورا ڈیوریشن ہے مکمل، اس کے اندر کسی بھی وقت ہو جائے. کیونکہ نظامی صاحب اس میں کوئی اتنی لمبی پریکٹس تو ہے نہیں ہے کہ اس میں دنوں کی ہو. یعنی آپ اگر فزیکلی فٹ ہیں تو آپ 2 گھنٹے میں نارملی عمرہ جو ہے نا پرفارم کر لیتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے میں. تو کسی بھی وقت وہ کسی بھی وقت میں، رات میں، دن میں، کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ہو رمضان المبارک. رمضان المبارک. ٹھیک ہے. اچھا سر، فرمائیے والدین کی خدمت کر کے کیا اجر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جہاد کا، عمرے کا، حج کا، یہ بھی بیان کر دیجیے. غالباً صحیح مسلم کی 1990 نمبر حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت انس کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتہی الجہاد ولا اقدر لہ. بڑے پیارے الفاظ اس نے آپ کے سامنے ریکویسٹ پیش کی کہ حبیب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنا چاہتا ہوں، کیفیت یہ ہے قدرت نہیں رکھتا. یہ 2-3 احادیث اس تھیم کی موجود ہیں. معاویہ بن جاہمہ سلمی کی حدیث موجود ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، ایک اور حدیث موجود ہے. تو آپ نے مختلف جو ہے نا یعنی یہ مختلف مواقع پہ مختلف صحابہ کو یہ بات کہی. جب اس نے یہ بات آپ کے سامنے گوشت گزار کی ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ صرف یہ بات اس نے کہا کہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر لہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن قدرت اور استطاعت نہیں رکھتا. تو آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا آپ کے پاس گھوڑا ہے، تلوار ہے، فزیکلی فٹ ہے، تو کوئی ایسا کویسچن نہیں کیا. آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا امی، میری والدہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا قابل اللہ فی برہا، جاؤ اپنے آپ کو اس کی خدمت میں نیکی میں وقف کر دو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب آپ یہ عمل کریں گے فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ. نظامی صاحب اس طرح کا پیکج کہیں نہیں ملے گا. کتنا پیارا پیکج. آپ اپنی والدہ کو راضی کر لیں خدمت میں، اللہ تجھے 3 طرح کے ثواب عطا فرمائیں گے.
انت حاجن، تو حج کا بھی ثواب پائے گا، معتمرن، تو عمرے کا بھی ثواب پائے گا، و مجاہدن، تو مجاہد کا جہاد کرنے والے کا بھی ثواب، گھر بیٹھے امی کی خدمت کر کے پالے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی خوبصورت پیکیج ہے، خوبصورت پیکیج ہے۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ کوئی عمل، یہ نیکیوں کے جو عمل ہوتے ہیں نا جی نظامی صاحب، یہ جو ہے نا کنڈیشن ٹو کنڈیشن ویری کرتے ہیں، کہ جہاد ہے وہ کب فرض عین کی کیفیت ہوگی، تو ہمارے اوپر تو اس سٹیٹ میں ابھی تک ایسی کیفیت نہیں ہے، نہ کبھی ایسی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جس میں فرض عین کی طرح ہو جائے۔ تو ایسی کیفیت میں جب فرض عین ہوتا ہے اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آپ جہاد کرتے تھے، آپ نے ماشاءاللہ جتنے غزوات لڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس وقت آپ کے وہ مخصوص جو لوگ تھے، مجاہد تھے، جن میں مال غنیمت بھی بعد میں جاتا تھا، وہ ساری دنیا، سارے لوگ اس میں نہیں شامل ہوتے تھے، مخصوص قبائل کے جو جنگجو لوگ ہوتے تھے آپ ان کو اکٹھے کر کے لے کے جاتے تھے۔ یہ ڈیبیٹیبل خیر بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے والدہ کی یا والدین میں سے کسی کی خدمت کرتا ہے، یہ اس کا پیکیج ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں تھینک یو کہوں گا ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب، سر آپ تشریف لائے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ڈیفینیٹلی ہمارے ناظرین سامعین نے بہت ساری چیزیں لے لی ہوں گی آپ سے پیغام ٹیلی ویژن کے اس پروگرام سے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ لیکن اسی نوٹ کے ساتھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو چلے گئے ہیں، جو جا سکتے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، جن کے پاس سارے اسباب ہیں، ان کو تو ہم بہت گڈ لک کہیں گے ماشاءاللہ کہ وہ پہنچ رہے ہیں اور اپنے اس خوبصورت فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ لیکن دل چھوٹا مت کریں وہ لوگ جو جا نہیں پا رہے یا فی الحال نہیں جا سکتے، وہ یہ سارے کام کر کے یہ ساری نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت پیکیج رکھے ہیں، یہ پیکیج بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں سوشل میڈیا کے کلپس بھی آ جائیں گے، اپلوڈ ہم کر دیں گے ڈیفرنٹ جگہوں پہ، اور ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ان چیزوں سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یہ آپ عمل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔